تو حضرت یوسف علیہ السلام نے جب یہ خواب دیکھا تو والد محترم نے کہا کہ بیٹا یہ خواب بڑا اہم ہے، یہ خواب بڑا اہم ہے، لہذا وہ نبی تھے، ان کی نگاہ دیکھ رہی تھی خواب کیا ہے، خواب کی تعبیر کیا ہے، اور اس خواب کی روشنی میں یوسف علیہ السلام کس مصیبت میں پڑ سکتے ہیں۔ لوگ کہتے ہیں نا یعقوب علیہ السلام کو پتہ ہوتا وہ کیوں رو رو کر نابینا ہو جاتے، ان کو پتہ ہی نہیں تھا یوسف علیہ السلام زندہ ہے یا نہیں زندہ، نبی کو معاذ اللہ پتہ ہی نہیں ہوتا۔ یعقوب علیہ السلام نے پہلے کہہ دیا تھا لا تقصص رؤیاک علی اخواتک، کہ میرے بیٹے اپنا یہ خواب مجھے تو بتا دیا ہے، اپنے بھائیوں کو نہیں بتانا، اپنے بھائیوں کو۔ بھئی یہ خواب تھا جیسے گھر میں ہر کوئی بتاتا رہتا ہے، لیکن یوسف علیہ السلام کو اس لیے منع کیا گیا کہ یعقوب علیہ السلام نگاہ نبوت سے دیکھ رہے تھے کہ یہ خواب کوئی عام خواب نہیں، اس خواب کی روشنی میں یوسف علیہ السلام کو سلطنت ملنے والی ہے، حکومت ملنے والی ہے، بڑا مقام ملنے والا ہے، عزت اور شرف ملنے والی ہے۔ اور ہمیشہ جب ایک بیٹے کو مقام ملتا ہے، شرف ملتا ہے، عزت ملتی ہے، تو فطری طور پر دوسرے بھائی اس سے حسد کرتے ہیں کہ ایک بیٹا کہاں پہ چلا گیا اور ہم وہاں کے وہاں پہ بیٹھے رہے۔ تو یہ اللہ تعالیٰ کی عطا ہے، یہ اللہ تعالیٰ کی عطا ہے جسے آپ عطا کر دے۔ اور ایک بات اور میں آپ کو بیان کرتا جاؤں، بعض لوگوں کا یہ نظریہ ہے، وہ کہتے ہیں کہ جو حضرت یوسف علیہ السلام کے باقی بھائی تھے وہ بھی نبی تھے، وہ کیا تھے؟ نبی تھے۔ چند لوگوں کا یہ نظریہ ہے، لیکن یاد رکھ لیں اگر وہ نبی ہوتے، میں اس کی ایک ہی دلیل دیتا ہوں کافی ہے، وہ نبی نہیں تھے، وہ نبی نہیں تھے۔ اگر وہ نبی ہوتے تو یوسف علیہ السلام کو مار مار میں کنویں میں نہ پھینک دے۔ نبی ایسا ظلم کرتا ہے؟ نبی ایسا کام نہیں کر سکتا۔ اور پھر بعد میں انہوں نے کہا جی ہم سے بڑی غلطی ہو گئی، ہم توبہ کرتے ہیں، تو نبی سے غلطی نہیں ہوتی، نبی خطا سے پاک ہوتا ہے۔ یہ جن لوگوں کا یہ نظریہ ہے انہوں نے دلیل اس بات سے مانگی ہے والاسباط آل یعقوب، یعنی یعقوب کی اولاد اور ان کی جو اولاد ہے وہ ان میں سے ہم نے نبی عطا کیے، انہوں نے اس سے دلیل اٹھا کر کہا کہ وہ سارے نبی تھے، حالانکہ وہ سارے نبی، قوی دلیل یہی ہے کہ حضرت یوسف علیہ السلام نبی تھے، باقی ان کے بھائی نبی نہیں تھے۔ اور اگر نبی ہوتے تو اپنے باپ کو وہ یہ کہتے کہ معاذ اللہ ہم آپ کو گمراہ دیکھ رہے ہیں، آپ تو یوسف علیہ السلام کی محبت میں اتنے آگے نکل گئے ہیں۔ اب یہاں گمراہی کا مطلب معاذ اللہ کفر نہیں ہے، کفر نہیں ہے مطلب، اگر یہ کہتے یہ معنی لیتے تو وہ تو خود کافر ہو جاتے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ ان کی محبت میں اتنے آگے چلے گئے ہیں کہ ہمیں نظر انداز کر رہے ہیں۔ آپ کی زبان سے صبح و شام ہر وقت ایک ہی نام نکلتا ہے، میرا بیٹا یوسف، آپ ان سے محبت اتنی کرتے ہیں، ان سے پیار بہت کرتے ہیں، آپ کی مرکز و محور جو ہے نظر کا وہ صرف یوسف علیہ السلام ہے، سارا پیار انہی کے لیے ہے، ہمیں آپ پیار نہیں دیتے۔ یہ بات تھی، یہی وجہ تھی کہ جو یوسف علیہ السلام کے وہ سارے خلاف ہو گئے۔ اب یہاں بھی ایک سوال پیدا ہوتا ہے کہ اللہ کا نبی ناانصافی نہیں کرتا، ناانصافی نہیں کرتا کہ کسی کے دل میں یہ خیال آئے کہ وہ تو نبی تھے تو انہوں نے سارے بیٹوں کو برابر سلوک کیوں نہیں کیا۔ یہ بات ذہن میں آ سکتی ہے نا کہ باقی بھی تو ان کے بیٹے ہی تھے نا، تو انہوں نے یوسف علیہ السلام کے ساتھ ایک امتیازی سلوک روا کیوں رکھا جس وجہ سے باقی سارے بھائی جو تھے ان کے خلاف ہو گئے۔ تو حاضر محترم یاد رکھ لیں یعقوب علیہ السلام نے کسی بھی معاملے میں کوئی امتیازی سلوک اپنے باقی بیٹوں کے ساتھ نہیں رکھا، جائیداد کے معاملے میں، کھانے پینے کے معاملے میں، لباس کے معاملے میں، رہائش کے معاملے میں، کسی معاملے میں بھی یوسف علیہ السلام کو باقی سے امتیازی سلوک روا نہیں رکھا۔ صرف ایک معاملہ تھا، وہ تھا محبت کا معاملہ۔ کیا تھا؟ محبت تھی۔ اور یاد رکھ لے محبت جو ہوتی ہے وہ بندے کے اختیار میں نہیں ہوتی کہ میں اس سے محبت کروں گا اس سے نہیں کروں گا۔ محبت بھائی بے اختیاری ہوتی ہے، وہ کسی سے بھی ہو سکتی ہے۔ تو اس لیے یعقوب علیہ السلام کو یوسف علیہ السلام سے جو محبت تھی وہ ایک فطری عمل تھا،
وہ ایک فطری عمل تھا۔ اور دوسرا سبب یہ تھا کہ یوسف علیہ السلام سب سے چھوٹے بیٹے تھے، ان میں سے چھوٹے تھے، اور چھوٹے بچوں سے فطری محبت زیادہ ہوتی ہے، لاڈلے ہوتے ہیں۔ بس یہ ایک مسئلہ تھا، اب بات بڑی سمجھنے والی، جائیداد کا مسئلہ نہیں تھا، کاروبار کا مسئلہ نہیں تھا، رہن سہن کا مسئلہ نہیں تھا، محلات کا مسئلہ نہیں تھا، مکانات کا مسئلہ نہیں تھا کہ ان کو اتنے مکان دے دیے ہمیں نہیں دیے، جائیداد اس کے نام لگوا دی ہمارے نام نہیں لگوائی، کوئی اور مسئلہ نہیں تھا۔ بس یعقوب علیہ السلام کی محبت کی نظر پڑتی ہے تو یوسف علیہ السلام پر پڑتی ہے، ان کی محبت کا مرکز و محور صرف اور صرف کون ہے؟ یوسف علیہ السلام ہیں۔ اس وجہ سے انہوں نے ایک بہت بڑا پلان بنا لیا۔ حاضر محترم یاد رکھ لیجئے، بندہ جب کوئی کسی بڑے قدم کی طرف جاتا ہے وہ اچانک نہیں جاتا، اس کے پیچھے ایک بہت بڑی بیک گراؤنڈ ہوتی ہے۔ گھر میں جب وہ دیکھتے ہوں گے کہ یوسف علیہ السلام سے یعقوب علیہ السلام محبت کرتے ہیں، پیار کرتے ہیں، بڑے پیار لاڑ سے اپنے پاس بٹھاتے ہیں، ان کے دل میں ایک بغض اور ایک حسد پیدا ہوا۔ اور حسد جو ہے اتنی بڑی بیماری ہے، حسد اچانک نہیں آتا، چلتے چلتے بڑھتے بڑھتے جب حسد بڑھ جاتا ہے اور آخری حدوں کو چھونا شروع کر دیتا ہے تو پھر بندہ اپنے سگے بھائی کو، حتیٰ کہ بیٹے کو، حتیٰ کہ باپ کو بھی قتل کرنے پر مجبور ہو جاتا ہے۔ حضرت آدم علیہ السلام کے بیٹوں نے، جن میں قابیل اور حابیل ہیں، تو قابیل نے حابیل کو کیوں قتل کیا؟ اس کی بنیاد بھی حسد، اس کی بنیاد کیا تھی؟ حسد تھی۔ یہ ایک ایسی بیماری ہے جو نظر نہیں آتی مگر اندر ہی اندر انسان کو ہر وقت بے چین رکھتی ہے۔ یہ دن بدن آگے بڑھتا جا رہا ہے، یہ پھیلتا پھولتا جا رہا ہے، اس کا کاروبار پھیل رہا ہے، یہ ترقی کر رہا ہے، اس کی ترقی ایک آنکھ نہیں باتی، مجھ سے آگے کیوں نکل گیا، مجھ سے زیادہ کیوں پڑ گیا، جائیداد اس سے کیوں بڑھ گئی۔ وہ بدبخت محنت نہیں کرتا، آگے بڑھنے کے لیے جد و جہد نہیں کرتا، کوشش نہیں کرتا، بس اندر ہی اندر جلتا ہے، کڑتا رہتا ہے، حسد کرتا رہتا ہے کہ یہ آگے کیوں بڑھ رہا ہے۔ اسی کو حسد کہتے ہیں۔ یاد رکھ لیں، ایک ہوتا ہے حسد، ایک ہوتا ہے رشک۔ کیا؟ رشک۔ میں اس کی سادہ سی اس کی ڈیفینیشن اگر آپ کو بتا دوں، اگر کوئی بندہ دوسرے کی عزت کو دے کر، دوسرے کے مال کو دے کر، دوسرے کی فضیلت کو دے کر یہ کہے کہ اللہ نے اس کو بڑی فضیلت دی ہے، بڑا مال دیا ہے، اللہ اس کو مبارک کرے، اور خود بھی اس کے لیے کوشش کرے کہ اللہ مجھے بھی دے، خود کوشش کرے اور کہے کہ جو اللہ نے اس کو دی اللہ اس کو مبارک کرے، اس کو رشک کہتے ہیں۔ اس کو کیا کہتے ہیں؟ رشک کہتے ہیں۔ یہ جائز ہے۔ یہ کیا ہے؟ بھائی اللہ نے اس کو دی ہے تو آپ نے تھوڑی دی ہے، یا تو آپ نے دی ہوتی تو آپ واپس لے لیتے۔ وہ مالک ہے، وہ کہتا ہے ان اللہ یرزق من یشاء بغیر حساب۔ اب کیا کرو گے؟ وہ کہتا ہے میں جس کو چاہوں بغیر حساب کے بھی رزق دے دوں۔ ایک بندہ ساری